رب جی رب جی انی تارکم فیکم ملثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیتی تارازی میں دور تھی سکو سور مولا علی جے اولاد جو قید بلند کرے نعرہ حیدری. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے اپنے مرحومین کے لیے. مرحوم سید لطف علی شاہ صاحب اور جتنے بھی بانی مجلس کے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقیم صراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صل على محمد بسم الله نہ ہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پر محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بہت کم ہمارے ممبروں سے ولایت عملی پہ گفتگو ہوتی ہے اور تقریباً اس سال ہم نے اسی موضوع سے ہر جگہ مجالس پڑھی تاکہ کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ عنوان ہی بیٹھ جائے، کیونکہ جب عنوان ذہن میں بیٹھ جائے تو انسان پھر اس جستجو میں نکلتا ہے، تو کم از کم اس نام سے آشنائیت ہی ہو جائے، ایک پہچان ہی ہو جائے کہ ہمیں صرف نظری شیعہ نہیں بننا بلکہ عملی شیعہ بھی بننا، کیونکہ جنگ نظریوں کی نہیں ہے، جنگ عمل کی ہے۔ آج نظریے آیا ہیں، پہلے یہ جنگ تھی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن آج اس سوشل میڈیا کے زمانے میں پہلے مفتی مولوی لوگوں کو کتابوں سے روک سکتے تھے، لیکن آج ہر صاحب عقل، ہر صاحب شعور و فہم خود انٹرنیٹ سے کتابیں اٹھا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ علی مولا ہیں، اب ان کے مولوی خود کہنے لگے ہیں کہ علی مولا ہے۔ تو آج انسان کو سمجھنا چاہیے، یعنی آج وہ زمانہ ہے کہ حق بھی آیا ہے، باطل بھی آیا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ حق کو چنتا ہے یا باطل کو چنتا ہے۔ تو اب یہاں پر ولایت عملی آتی ہے۔ دیکھیے، حق کی پہچان اور ہے، حق پہ عمل کرنا اور ہے۔ یہ جتنے مطالب آپ سنتے ہیں وہ اخلاقی مطالب ہوں، علماء فرماتے ہیں مطالب سننا بڑا آسان ہے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ بندہ وہ مطالب سنے اور ان مطالب پہ عمل نہ کرے۔ اب اللہ کا عذاب بڑا اشد ہوتا ہے، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے بھی کہ نہیں، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ واقعاً کوئی نماز ہے، کوئی رسول ہے، کوئی امام ہے، کوئی ولی ہے، اب یہ بندہ اگر عمل نہ کرے تو یہ اشد العذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو خدا نے برملا اعلان کیا کہ مسلمانوں انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، والرسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے۔ تو جب پہلی ولایت کا اعلان ہوا ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، جب دوسری ولایت کا اعلان ہوا تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب میں نے کہا کہ اگر آیت رک جاتی تو شیعہ بھی رک جاتے، آیت ایک قدم آگے بڑھی، تیسری ولایت ہے تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ اور میں نے کہا کہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، دیکھیے وہ سافٹ ویئر کسی کام کا نہیں جو آپ کو صحیح ایڈریس نہ بتائے۔ میں شاید دوں تاکہ آج کی مثالیں سمجھ میں آ جائیں۔ آپ نے گوگل میپ پہ ایڈریس لگائی، وہ آپ کو لے تو گیا لیکن گلی تک لے آیا، گھر تک لے نہیں گیا، تو گھنٹہ لگے گا گلی تک پہنچنے میں اور ایک گھنٹہ پھر لگ جائے گا گھر کو ڈھونڈنے میں۔ تو سافٹ ویئر وہ اچھا ہے جو دروازے تک لے جائے گا۔ تو اللہ بھی جب جب ایڈریس بتاتا ہے پرفیکٹ ایڈریس بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تیرا ولی وہ ہے جو زکوٰۃ دے، کہا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ آج تک کسی مسلمان نے رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی تھی،
زکات سب دیتے تھے، رکوع میں اگر کسی نے زکات دی وہ بنت اسد کا بیٹا ابو طالب کا لال حسنین کا بابا تھا۔ سارے شیعہ سنی مفسروں نے لکھا کہ جس نے رکوع میں زکات دی وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ بھائی جب خود لکھ بھی رہے ہو اور اللہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ تیسرا ولی کون ہے، علی ابن ابی طالب ہے، لہٰذا ہم نے بول دیا علی ولی اللہ۔ یہ خلاف قرآن نہیں ہے، یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ خلاف حدیث نہیں ہے، بلکہ ہو بہو عین قرآن ہے کہ ہم نے 3 ولایتوں کا کیا کیا ہے، اقرار کیا۔ لیکن دیکھیے شیطان کو چپ نہیں بیٹھتا نا، اس کا کام ہے شبہے کو شبہے بنانا۔ جب طارق جمیل نے بھی کہہ دیا کہ بھائی آج کے بعد مولا علی کہا کرو، تو اب انہوں نے معنی بدلنا شروع کر دیا۔ تو ان کا ایک مولوی اس نے کہا بھائی ہم سب مولا ہیں، ہم سب مولا ہیں۔ مولا کا مطلب جو مومن ہو، جو نیک کام کرے، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو سارے ہم سب مولا ہیں۔ میں نے کہا تو سب مولا ہو سکتے ہو لیکن تیرے لیے مصطفیٰ نے نہیں بولا۔ اسپیسیفک اگر کسی کے لیے بولا جائے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم بھی ولی ہیں۔ کیا ہوا؟ تو بھی رکوع میں ایک بار زکات دے دے۔ میں نے کہا تو نے زکات دی آیت کے آنے کے بعد، علی نے زکات دی آیت سے پہلے، اور علی کی زکات دینے پہ علی کو ولایت ملی تھی۔ تو دماغ نقل والا ہے نا، علی عقل والے ہیں، علی کا دشمن نقل والا ہے، لیکن یہ دماغ شبہ تو بناتا ہے۔ اس کا کام شبہ مطلب ایک ایسی چیز کو کریٹ کرنا کہ انسان کے ذہن میں الجھنے پیدا ہونے لگے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ تو ایک الجھن انہوں نے پوری کوشش کی کہ شیعوں کے ذہن میں پیدا ہو۔ کہنے لگے بھائی آپ علی کے فضائل بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تو ایک فضیلت جو آپ شیعوں نے خود بیان کی، یا اس فضیلت کو مانو یا اس فضیلت کو مانو۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہ آپ نے اپنی مجلسوں میں پڑھا کہ علی مولا کی نماز وہ کہ کسی جنگ میں علی کو تیر لگا اور اصحاب نے کہا یا رسول اللہ تیر نکالیں یا نہ نکالیں؟ نبی نے کہا بھی نہ نکالنا۔ جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا، اور آپ ہی پڑھتے ہو کہ علی کے پاؤں سے تیر نکلا، علی کو پتہ تک نہ چلا کہ تیر نکلا یا نہ نکلا۔ کہ ایک طرف علی کی نماز کے وہ فضائل کہ تیر نکل جائے اور علی کو پتہ نہ چلے، اور دوسری طرف کہتے ہو فقیر نے مانگا اور علی نے نماز میں سن بھی دیا۔ تضاد تو ہے نا دونوں باتوں میں کہ نماز میں آواز سن لی لیکن علی کو نماز میں تیر نکلنے کا پتہ نہ چلا۔ اب بولتے ہیں یا بولو یہ فضیلت صحیح ہے یا وہ فضیلت صحیح ہے۔ ہم نے کہا قرآن کے مطابق دونوں فضیلتیں صحیح ہیں۔ رہا جواب پہلی فضیلت کا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ فقیر نے ایک بار نہیں 3 بار مانگا تھا۔ کہے کوئی خیرات دینے والا علی نے خیرات نہیں دی، کہ دوسری بار ہے کوئی خیرات دینے والا مولا نے خیرات نہیں دی، تیسری بار لوگوں سے نہیں مانگا تھا اللہ سے مانگا تھا، اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتے ہیں آواز کو سن لیا خیرات کو دے دیا۔ رہی بات مولا کی حالت نماز میں تیر نکلنے کی کہ یہ ممکن نہیں کسی بندے کا پاؤں سے تیر نکلے اور اسے پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ فضیلت علی سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ، جناب زلیخا پر مصر کی کافرہ عورتیں اعتراض کرنے آئی، اے زلیخا تیرا مقام کیا، تیرے غلام کا مقام کیا؟ ارے تو اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی، کسی حیثیت والے کسی اسٹیٹس والے انسان پہ عاشق ہوتی تو سمجھ آتی، گھر کا غلام اس غلام پہ عاشق ہو گئی۔ جناب زلیخا نے کہا اے مجھ پر اعتراض کرنے والی ہو، ابھی تک تم نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں ہے، پہلے دیکھو پھر مجھ پہ اعتراض کرنا۔ ایسا کیا ہے یوسف میں؟ کہو میں تجھے بلاتی ہوں، اپنے دربار میں بلاتی ہے، مصر کی ساری کافرہ عورتوں کو بٹھا دیتی ہے، ہاتھ میں چھری دیتی ہے، ہاتھ میں سیب دیتی ہے، کہ جب میں اشارہ کروں تو سیبوں کو کاٹنا۔ یہاں قرآن کی آیت بیان کرتی ہے اللہ کے نبی کا آنا ہوا جیسے مصر کی کافرہ عورتوں کی نگاہیں
حسن یوسف پر پڑی تو انہیں پتا نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہے. ارے یہ کون ہے؟ یہ مصر کی کافر عورت ہے، نہ اللہ کو مانتی ہے، نہ اللہ کے نبی کو مانتی ہے، نہ اس کے نور کو مانتی ہے، لیکن دیکھنے کے بعد پتا نہیں چل رہا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہے. وہاں پہ دیکھنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، امیر المومنین ہے، اور کسی عام حسن کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ خالق حسن یوسف کو دیکھ رہا تھا. تو علی کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کوئی عام حسن نہیں تھا بلکہ خالق حسن یوسف تھا. اور جب اس کے دیدار کو بندہ دیکھے جس حسن کے دیدار کے لیے نبی کو معراج پہ بلایا گیا، جس حسن کے دیدار کے لیے اہل بیت کے سر کٹ چکے لیکن پھر بھی نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، جس حسن کے دیدار کے لیے بندوں کو مجلس اعظم میں بلایا جاتا ہے، جس حسن کے دیدار کے لیے ولایت عملی پر کسی کو سلمان بنایا جاتا ہے، کسی کو میں سمے تمار بنایا جاتا ہے. ارے یہ تو نماز ہے، امیر المؤمنین کی نماز. خدا آپ کو مشہد میں امام رضا کی زیارت نصیب کرائے. صحن انقلاب میں ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ العظمیٰ نخودکی کی قبر ہے جو صاحب کرامت بھی ہیں، تھوڑا بہت ان کا ذکر بھی ہوگا مجالس میں. مشہد کا خادم کہتا ہے سخت سردی، برف باری، مائنس کی سردی تھی، کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. یہ عالم کی عادت تھی، روز آتے تھے نماز تہجد مولا رضا کے حرم میں پڑھتے تھے. اور ہمیشہ پڑھتے کہاں تھے؟ امام رضا کے حرم کی چھت، جہاں پہ گنبد ہے وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. آسمان کے نیچے اس دن اتنی برف کہ سمجھ لو گھٹنے تک کی برف جمع ہو چکی. انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. میں نے کہا سردی بہت ہے، ایسی سردی کے انسان کا بدن سکڑ جائے، اتنی سخت سردی کے خون جم جائے. انہوں نے کہا چھوڑ دو، یہ تیرا کام نہیں ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. جس کے وجود میں عبادت الہی کی گرمی ہو، ولایت علی کی گرمی ہو، اسے دنیا کی سردی کیا کرے گی. انہوں نے کہا مجھے جانے دو. یہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، قبلہ صاحب نے نماز پڑھنا شروع کی. اب میں نے کہا میں اندر چلا جاؤں، تھوڑی چائے پی لوں. جہاں پہ نغارے بجائے جاتے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا روم ہے، کہتا میں وہاں بیٹھ گیا تاکہ تھوڑی سی چائے پیوں. چائے پیتے پیتے میری آنکھ لگ گئی. کہتا گھنٹہ گزر گیا. اب میں اندر آیا تو میں نے دروازہ بند کیا تھا، چائے پیوں گا، قبلہ کی نماز ختم ہوگی، پھر اندر لے کر آؤں گا. کہتا گھنٹہ گزر گیا. اچانک سے آنکھ کھلی. میں نے کہا قبلہ تو سکڑ گئے ہوں گے. اتنی سردی میں بندہ مر جائے، پورا آدمی 60 سال کا. کہتا جلدی دوڑا امام رضا کی چھت پر گیا اور میں نے کیا دیکھا، جس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا اسی حالت میں حالت رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پیٹھ پر کئی انچ برف جمع ہو چکی ہے. میں حالت پریشان. جب ان کی نماز ختم ہوئی میں نے کہا قبلہ آپ کو سردی نہیں لگی؟ کہ جب علی کا نماز کی حالت میں پاؤں سے تیر نکل جائے علی کو پتا نہیں چلتا تو علی والے کو برف کا پتا کیا چلے گا. یہ وہ اصل ولایت عملی ہے جو اہل بیت میں آتا ہے. یہ اصل کرامت ہے کہ کبھی قلندری بنانا چاہتے ہیں. ہاں صرف لطیف نام رکھنے سے کوئی لطیف نہیں بنتا، صرف قلندر کہلانے سے کوئی قلندر نہیں بنتا جب تک وہ صفات بندے میں نہ آ جائے. کہ میں نے کہا اللہ نے یہ بڑا طریقہ ہے پروردگار عالم کا کہ خدا نے کبھی نام نہیں بتایا. مسلمان ناموں پہ لڑ رہا ہے، اللہ نے صفات بتا دی ہے. دیکھیے امام سجاد کا نام علی، نام علی. لوگوں نے کہا یہ زین العابدین ہے، لوگوں نے کہا یہ سید الساجدین ہے. ہمارے نبی کا نام محمد تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ امین ہے. مولا کا نام علی تھا، لوگوں نے کہا یہ مشکل کشا ہے. لوگوں نے کہا یہ فاتح خیبر ہے. نبی نے کہا یہ غیر فرار ہے. نبی نے کہا یہ رجل ہے. نبی نے کہا یہ کرار ہے. نام پڑھتا ہے، کردار بنانے کے بعد خلقت سے نام نہیں ملتا، تو خود کو پروف کرتا ہے پھر تجھے نام ملتا ہے. اسی لیے اللہ نے جب صفات اہل بیت کا اعلان کیا تو اللہ نے صفات بتائی. میں نے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ نہیں کہا کہ اہل بیت رسول کیا ہے، بہن سیدہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، محمد ہے. وہاں پر بھی صفات بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہے جن سے میں نے ہر طرح کے رجس کو دور کیا ہے. تو شیعہ گھبرانا نہیں، کون کس کو اہل بیت میں لا رہا ہے، پہلے صفت کو دیکھ لینا. اگر رجس سے دور ہے تو اہل بیت
صفت بتا دی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہے؟ دروازہ ہے. یعنی علی وہ ہے جس میں علم کی صفت ہوگی. اگر یہ ہر سلونی کے دعوے پہ تیرے سوال کا جواب دے تو امام حق ہو سکتا ہے. یہ مت دیکھنا امام 60 سال کا ہے، 50 سال کا ہے یا 60 سال کا ہے. امام کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. امام ہوتا ہے. اگر 60 سال کا بھی ہو یا اگر اس سے سوال کر لینا، اگر تیرے ہر سوال کا جواب دے تو امام حق ہے. لیکن اگر یہ کہے بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں، امام ہوتا ہے. اسے بات بیان کرتے ہیں لیکن مسلمان تعصبات میں جکڑ جاتے ہیں. یہ دین تعصب کا دین نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں معیار تقویٰ ہے، یہاں معیار علم ہے، یہاں معیار عصمت ہے. یہاں پہ رشتے داریوں کو دیکھا نہیں جاتا. بیٹا چاہے نوح کا ہو لیکن باپ کی صفت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. اور اگر خونی رشتے داری نہیں ہے، حسبن نسبن رشتے داری نہیں ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں سلمان و منا اہل البیت. یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. چاہے ان کی اپنی اولاد کا جعفر کذاب اپنا بیٹا ہے، لیکن اگر جھوٹ بولتا ہے تو نبی بتاتے ہیں 2 جعفر آئیں گے. پہلے سے اعلان ہو رہا ہے 2 جعفر آئیں گے. ایک صادق ہوگا، ایک کاذب ہوگا. کیوں لقب ملا صادق؟ کیونکہ تاریخ میں کہیں الجھن نہ پیدا ہو جائے. کیونکہ نام تو آیا تھا نا، میرے 12 جو نمائندے ہوں گے ایک کا نام جعفر ہوگا. کہیں یہ الجھن نہ ہو جائے کہ وہ جو 12واں ہے وہ بھی شاید جعفر ہے. کہ نہیں، جو صادق والا ہے وہ مصطفیٰ والا ہے، جو کاذب والا ہے وہ مصطفیٰ والا نہیں ہے. تو یہ مکتب صفات کا مذہب ہے. امام کا نام تھا علی، لیکن لقب لوگوں نے دیا زین العابدین، سید الساجدین. لوگوں نے لقب دیا کہ وقت کا حاکم کہتا ہے حجر الاسود کو چومنے کے لیے میں رکا ہوا، کوئی جگہ نہیں دے رہا. لیکن اچانک دیکھا کہ لوگوں نے صفحے بنانا شروع کیا. جس طرح سمندر میں کشتی پانی کو چیرتی جاتی ہے، اسی طرح ایک شخص ہے جس کے لیے لوگوں راستوں بنا رہے ہیں اور آگے جاتا ہے حجر اسود کو چومتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. یہ پریشان ہوتا ہے میں وقت کا بادشاہ کھڑا ہوا ہوں اور یہ کون ہے اس کے لیے سمندر راستہ بنا رہا ہے. سب نے کہا یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف، خدا لوگوں کے دل میں اس کا خوف ڈال دیتا ہے. یہ حالات امام خمینی پڑھیے کہ سپاہی کہتے ہیں امام خمینی کو ہتھکڑیاں ڈالنے گئے شاہ کے حکم پہ، ہاتھ ہمارے کام پہ. یہ ابوہت کون ڈالتا ہے؟ خدا ڈالتا ہے. کل خامنی کی میں نے مثال دی نا، تو بچے نے کیا کہا خامنی دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ اسرائیل نے کہا کہ 3 ممالک سے میں خطرہ ہے. 3 کا نام لو، تینوں مرتبہ کا ایران. یہ ایران تو پہلے بھی امریکہ نہیں ڈرتا تھا. آج اس ایران سے کیوں ڈرا جا رہا ہے؟ تو کہ آپ سے دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا کہ ہمارے پاس بڑے میزائل ہیں، کیونکہ ہمارے پاس امام رضا ہے، کیونکہ ہمارے پاس حضرت معصومہ قم ہے. یہ نہیں کہا. انہوں نے وہی جواب دیا امیر المومنین والا جواب تھا. کہا آپ سے دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. خوف پروردگار عالم کہ اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے کہ بندہ خدا حسین کی طرح تکبیر کے علم کو بلند کرو اور یہ اعلان کرو کہ حسین اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، خدا کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. وہ اس نظریے کے قائل ہوتے ہیں کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ میرے وجود پہ خدا کے علاوہ کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے. کہ امام کا صحابی امام کے پاس پہنچا، امام نے کہا بتا کیف عندک الموت، اب موت کے بارے میں تیرا تصور کیا ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا مولا اب فقیری امیری سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اب فقیری امیری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. مولا اب بیماری صحت سے زیادہ اچھی لگتی ہے. مولا اب موت زندگی سے زیادہ بہتر لگتی ہے. اب اس نے سمجھا میں کوئی بہت بڑے عرفان کے مقام پہ پہنچ چکا ہوں. کہ مولا آپ کے لیے زندگی کیسی ہے؟ امام نے کہا جیسا تو سوچتا ہے ویسا ہم نہیں سوچتا.
اس نے سمجھا میں بہت بڑا عارف بن چکا تو مولا آپ کے لیے زندگی کیسی ہے؟ میرے دوست امام نے کہا جیسا تو سوچتا ہے ویسا ہم نہیں سوچتے. کہ مولا آپ کیسا سوچتے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر اسے فقیری پسند ہے تو ہمیں فقیری پسند ہے، اگر اسے امیری پسند ہے تو ہمیں امیری پسند ہے، اگر اسے موت پسند ہے تو ہم موت پہ راضی ہیں، اگر اسے زندگی پسند ہے تو ہم زندگی پہ راضی ہیں. بس جس پہ وہ راضی ہے اس پہ اہل بیت راضی ہو جائے. یہ ولایت عملی کا میدان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ ولایت عملی کا میدان. اس مقام پہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو لانا چاہتے ہیں کہ فرمائے ولایت کا سب سے بڑا انعام جو بندے کو دیا جاتا ہے خدا اس بندے کے وجود میں سکون کی نعمت دیتا ہے. سب سے بڑی نعمت آج دنیا میں اگر کہیں آپ تلاش کریں نیٹ پہ ہر جگہ ہر بندہ پیس آف مائنڈ کے پیچھے. کس کے پیچھے ہے؟ پیس آف مائنڈ، سکون کے پیچھے. اب یہ کبھی سکون کو حاصل کرنے کے لیے یوگا کرتا ہے، ہاں کبھی سکون لینے کے لیے مندر چلا جاتا ہے، کبھی سکون لینے کے لیے کسی مراقبہ گاہ میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی مرشد کا مرید بن جاتا ہے. ہاں اب مختلف لوگ کس چیز کے پیچھے ہیں؟ سکون کے پیچھے. اب انہیں مختلف ڈائریکشن دی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے یوگا کرو تو سکون ہے، کوئی کہتا ہے میڈیٹیشن میں سکون ہے، کوئی اسے کہتا ہے فلاں پیر و مرشد کے پاس چلے جاؤ تو سکون ہے، کوئی اس جوان کو کہتا ہے پیسہ کماؤ تو سکون ہے، کوئی کہتا ہے فلاں لڑکی مل جائے تو سکون ہے، کوئی کہتا ہے فلاں گاڑی مل جائے تو سکون ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بنگلہ مل جائے تو سکون ہے. لیکن آؤ قرآن کی طرف چلیں. اے خدا سکون لینا چاہیں تو سکون کہاں ملتا ہے؟ کیا سکون بنگلوں میں ہے؟ کیا سکون گاڑیوں میں ہے؟ کیا سکون مال میں ہے؟ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ مال سکون دیتا نہیں، دیتا ہے لیکن ٹیمپریری. یہ نہیں کہ گاڑی سکون دیتی نہیں، ٹیمپریری. کئی ایسے مالدار ملیں گے بنگلہ گاڑی ہر چیز ہے لیکن آج بھی ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. لیکن کئی ایسے علی کے نوکر ملیں گے سوکھی روٹی کھا کے گرم ریت پہ بھی سو جاتے ہیں لیکن پھر بھی سکون کی نیند آتی ہے. یہ سکون کیا ہے جس کی تلاش میں بندہ ہے؟ تو دنیا بھی تمہیں سکون دکھاتی ہے اور کہتی ہے اس چیز میں سکون ہے، اس چیز میں سکون ہے، اور تو پوری زندگی اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا لیتا ہے. لیکن جب وہ چیز مل جائے پھر احساس کرتا ہے سکون تو ملا، جو سکون چاہیے تھا وہ سکون تو ملا نہیں. اب پھر کسی اور چیز کی تلاش میں جاتا ہے. اب مال آ گیا، اب کوئی کہتا ہے شراب میں سکون ہے، یہ پھر شراب کے پیچھے جاتا ہے. جب وہ بھی پی لی پھر بھی اس کو سکون نہیں ملا. اب یہ کسی اور چیز کے پیچھے جاتا ہے. اسی طرح 70-80 سال اس کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ حقیقی سکون جس کو ملنا تھا اسے قطعاً حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا کہ ہے مسلمانوں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اسی لیے فرمایا کہ ان کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. اسی لیے امام رضا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسبی من نقل حسبی امن من عذابی بشرطها وشروطها وعلا من شروطها. کہ اے مسلمانوں لا الہ الا اللہ سے بھی تجھے سکون نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ کہو گے تو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن اگر سکون کی شرط ہے تو ہم اہل بیت السکون کی شرط ہے. اگر اللہ تک بھی تجھے کوئی پہنچا سکتا ہے وہ وجود یا نبی کا وجود ہے یا علی اور آل علی کا وجود ہے. یہ وہ راستہ ہے جو تجھے سکون کامل تک پہنچا سکتا ہے. اور وہ بھی صرف یہ نہیں کہ علی کا نام لو تو سکون ملے گا، نہیں، یہ ٹیمپریری سکون ہے. علی کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو تو سکون ہے. زندگی کا ہر قدم اہل بیت کے قدم کے ساتھ گزرے. یعنی ہمارے 12 امام جس شخصیت پہ قربان ہو جائیں اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، جس کے لیے فرمائے کہنا عبد من عبید محمد. اور مولا فرمائے یا رسول مولا آپ نے کیسے رسول کی اطاعت کی؟ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. مولا نے بکری بطخ کی مثال نہیں دی، اونٹنی کی مثال دی. بچے تو سب ماؤں کے پیچھے چلتے ہیں لیکن علی کے کلام میں، فصاحت میں، بلاغت میں مولا کا کلام امام الکلام ہوتا ہے. بڑی بلاغت و فصاحت ہے. فرمایا ہر حیوان کو غور سے دیکھنا، سب اپنی ماؤں کے پیچھے چلتے ہیں لیکن اونٹنی
کہ پیچھے جب اس کا بچہ چلتا ہے کہاں اس کا چلنا کہاں دوسروں کا چلنا کا مولا وہ کیسے وہ غور سے دیکھتا ہے جہاں اس کی ماں کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہ اپنے قدم رکھتا ہے، نہ ایک انچ ادھر جاتا ہے نہ ایک انچ ادھر جاتا ہے۔ ابھی فرمایا سلمان منا اہل البیت کہ سلمان تو علی کی اطاعت کیسے کرتا ہے کہ جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے۔ یہ وہ سکون تب ملتا ہے جب ولایت عملی میں ولایت عملی یہی ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ قرآن کہتا ہے کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے، یہ رنگ کی بازی ہے، جس کا رنگ جس کے جتنا شبیہ ہو۔ جناب علی اکبر کے لیے کہا خلقاً و خلقاً، ہم خلقاً تو نہیں بن سکتے، خلقاً بن سکتے۔ خلقاً یعنی جسماً بھی اکبر رسول جیسے تھے دکھنے میں۔ تو امام حسین نے اکبر کو بھیجا نا، ابن سعد کے جو لشکر کے بوڑھے بوڑھے تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوا تھا، تیرا یقین شکل بدل جائے گا۔ کسی نے تلوار نہ نکالی، نیزہ نہ نکالا، کہ یہ ہو رسول جیسا، اس کا چلنا رسول جیسا، اس کا بولنا رسول جیسا، اس کا چہرہ رسول جیسا، اس کی زلفیں رسول جیسے۔ لوگ دکھنے میں تو ان جیسے قطعاً نہیں بن سکتے، لیکن اخلاق میں تو بن سکتے ہیں، رفتار میں تو بن سکتے ہیں۔ جس طرح سلمان بنا صبغۃ اللہ تھا نا، رنگ علی کا سلمان میں، کہ جب چلتا تھا تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے یہ سلمان ہے، کہتے تھے جب یہ چلتا ہے تو ہمیں علی یاد آتا ہے۔ جب مولا کی حکومت آئی تو سارے کوفے اور مکے مدینے نے بولا کہ علی کی حکومت کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے نبی حکومت کر رہا ہے۔ پھر سے سنت رسول کو علی نے اختیار کیا۔ تو یہ امام کا ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے وہ اللہ جو پیدا ہوتے ہی مچھلی کو تیرنا سکھائے۔ ذرا تصور کرو، مچھلی کو تو نے سکھایا یا کسی اسکول میں اس سے تیرنا سیکھا، یہ پیدا ہوتے ہی تیرنا سیکھ جاتی ہے۔ تو وہ اللہ چاہتا تو پیدا ہوتے ہی تیری ہدایت کرتا، ایسا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ تو اگر چاہتا تو پیدا ہوتے ہی اپنی پہچان، اپنی معرفت سب کچھ تمہیں دے دیتا، لیکن اللہ نے تجھے اپنی معرفت نہیں دی، اس نے تجھے اپنی معرفت کے لیے یا مصطفیٰ کا محتاج کیا یا مرتضیٰ کا محتاج کیا۔ اور میں کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے وہ یہودی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن اگر مصطفیٰ کو نہ مانے تو جنت نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان جب تک مصطفیٰ کو نہ مانے اور مصطفیٰ کے کہے ہوئے علی مرتضیٰ کو نہ مانے تب تک نہ جنت ملتی ہے نہ نجات ملتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد جب تک انسان کے وجود میں ولایت عملی ہو، ابھی تک جو آپ نے سنا یہ ولایت نظری کی جھلک، ولایت نظری سن کے وجود خوش ہوتا ہے کیونکہ علی سے محبت ہے، اور جب محبوب کی تعریف کی جائے تو بندے کا دل خوشی ہوتا ہے۔ یہ ہے محبوب کی تعریف کہ بندے کا دل خوش ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ علی کا دل کب خوش ہوتا ہے؟ مولا کا دل کب؟ رسول نے جملہ فرمایا نا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اور شب ہجرت بھی یہی جملے، ایسے جملے بار بار کیوں کہے گئے؟ تو جناب عمر کہتے ہیں پوری زندگی حسرت رہی یہ جملہ میرے لیے کہ عمر کون سا جملہ؟ کہ یہی جملہ کہ نبی نے کہا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کہ ہم سب تو اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ کرتا ہے کہ نہیں، لیکن علی کے لیے یقین کامل ہے کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے، اور علی اللہ ہر مسلمان بول سکتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہمیں کیسے پتا چلے وہ بھی تجھ سے کرتا ہے کہ نہیں؟
تو یقیناً جس سے علی کرتے ہوں گے اس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، کیونکہ اللہ تو علی سے محبت کرتا ہے اور علی اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دو طرفہ محبت ہے۔ تو یہ پورا مجمع علی سے محبت کرتا ہے، پورا مجمع مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ کئی ایسے برادران اہل سنت سارے مولا علی سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی مولا علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ علی بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلے؟ میں اپنی محبت کو مولا کے دل میں ڈالوں تو کیسے ڈالوں؟ علی تو میرا محبوب ہے، میں محبوب علی کیسے بنوں؟ یہ کمال زندگی ہے۔ ہر باہنر صاحب ہنر کی تعریف کرتا ہے، لیکن ایک وقت آئے کہ وہ باہنر تیری تعریف کرے تب کمال کرے۔ تو مجلس یہ کمال سکھاتی ہے۔ ہر شہید وہ 4 اصحاب جن کا سر امام حسین کی گود میں تھا، سب نے ایک سوال کیا تھا، مولا حسین ہم سے راضی ہو گئے؟ یہ کیوں جملہ اتنا ضروری ہے کہ جان نے اتنی قربانیاں دی لیکن سر حسین کی گود میں زخمی ہو کے خون کربلا کی زمین پہ بہ چکا ہے، تو اس کو فرماتے مولا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہ یہ سوال پوچھنے والا ہے جس نے پوری زندگی خدمت حسین میں گزاری، لیکن ہر علی والا جاتے جاتے مطمئن ہونا چاہتا تھا کہ حسین راضی ہوئے۔ میں نے تو محبت کا پتہ کیا، اپنے مولا کی زبان سے بھی تو سنوں کہ مولا مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ وہ جملہ ہے کہ ہر مومن کو سننا ہے اپنی مرنے سے پہلے کہ مولا میں نے تو آپ سے محبت کی، لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو مولا اسے کچھ کلو دیتے ہیں، اے مومن اگر تو چاہتا ہے علی بھی تجھ سے محبت کرے تو تو اپنا رنگ علی جیسا بنانا شروع کر۔ علی جیسا رنگ بنا تو خدا بھی تجھ سے محبت کرے گا، نبی بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ ہاں بھائی مثال دے رہا ہوں، تجھے بھی مثال دے رہا ہوں۔ کسی ماں کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑا پیار کرتی ہے، اور کوئی ایسا چہرہ نظر آ جائے تو اس کے بیٹے جیسے محبت ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے؟ اچھا کربلا میں مولا کی زری کیسے آئے؟ ویسی زری کسی نے بنا دی، اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تقاضا یعنی شبیہ ہیں دیکھ کر بھی بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ ہاں مسلمانوں نے جوتی بنا لی، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، لیکن آج تک محبت کر رہے ہیں۔ کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کیونکہ نسبت ہے نا، ذہن میں ہے کہ دیکھی نہیں ہے، لیکن ذہن میں کہ شاید نبی کی جوتی ایسی جوتی تھی، اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ تقاضا محبت، جہاں محبوب کی جھلک نظر آتی ہے بندہ اسے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو اگر تو بھی خود کو شبیہ بنا کردار حسین، کردار علی، تو جب شبیہ بندہ جائے گا سیدہ تجھ سے محبت کرے گا، مولا علی تجھ سے محبت کریں گے، امام حسین تجھ سے محبت کریں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی اپنے وجود میں خود کو شبیہ یزید بنا دے تو یہ مت سمجھنا کہ حسین تجھ سے محبت کریں گے۔ یزید کی بھی شبیہیں ہوتی ہیں، یہ داعش یزید کی شبیہ ہے، یہ ظلم یزید کی شبیہ ہے، یہ نشہ یزید کی شبیہ ہے، شراب پینا یزید کی شبیہ ہے۔ اے مومن اس سے اہل بیت خوش نہیں ہوتے، اس سے اہل بیت ناراض ہوتے ہیں، لیکن اگر تو خود کو شبیہ اکبر بنائے، شبیہ القاسم بنائے، سید الساجدین کی شبیہ بنے، زین العابدین کی شبیہ بنے، ان کے کردار کی شبیہ بنے، تو جناب سیدہ کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اور یقیناً جب روح بدن سے نکلے گی تو تیرا امام کہے گا میں بھی تجھ سے راضی ہوا۔ اس سے بڑا جملہ مومن کو اس سے بڑا جملہ مومن کو مل نہیں سکتا۔ اب آئیے دربار ولایت میں چلیں کہ مولا ہم کیا کریں کہ آپ بھی ہم سے محبت کریں، ایسی کون سی صفات کو پیدا کریں کہ ہم آپ کے بھی محبوب بن جائیں۔ تو آواز اہل بیت آتی ہے، مسلمان قرآن پڑھ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر ہم محبوب خدا ہیں، کیوں محبوب خدا ہیں؟ کیونکہ ہم طاہر ہیں، وہ ذات پاک ہے، وہ پاکوں کو پسند کرتی ہے، اور کائنات میں اگر کوئی پاکی اور عصمت کا مظہر ہے تو ہماری ذات ہے۔ اور قرآن پڑھنا یمسہ الا المطہرون، یہ کلام خداوندی ہے۔ اگر تو پاک ہے تو کلام کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اگر تو پاک نہیں یعنی اگر بندہ پاک نہیں تو اللہ کے لفظوں تک بھی نہیں جا سکتا، تو اگر بندہ پاک نہ ہو تو علی تک کیسے جا سکتا ہے؟
تصور تو کریں نا، لفظ قرآن کے قریب میرا جسم نہیں جا سکتا، روح کی بات نہیں کر رہا، لفظ قرآن کے قریب میرا جسم نہیں جا سکتا اگر یہ جسم پاک و پاکیزہ ہو۔ حرام ہے بغیر پاکیزگی کے قرآن کو ہاتھ لگانا۔ تو تصور کرو اگر تیرا وجود نہ پاک ہوگا کہ علی کی ولایت میں کیسے رہے گا؟ تو فرمایا سب سے پہلی شرط ہے پاک ہو، پاکیزگی۔ پاک ہوگا تو تجھ سے محبت کریں گے، تو محبوب علی بنے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو پہلی شرط کیا تھی کہ مومن کا لباس پاک ہے، نجس لباس والا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قمیض نجس ہو صبح سے شام تک سجدے دیتا رہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ ضلالت ہے، کیونکہ عبادت اطاعت کا نام ہے، عبادت ادب کا نام ہے، عبادت احترام کا نام ہے، اور ادب خدا بندی یہ ہے کہ تو پاک و پاکیزہ ہو کے اس کے دربار میں آ جائے، اور ادب مجلس حسین یہ ہے کہ جب حسین کے حرم میں یا حسین کی مجلس میں آئے تو تیرا لباس بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط میں نے بتائی، رسول خدا فرماتے ہیں متقیوں کی نشانی ہے کہ صاحبان تقویٰ لباس پاک بھی پہنتے ہیں اور لباس عفت پہنتے ہیں۔ آج معاشرے میں لباس شہوت عام ہو چکا ہے، یعنی یہ خاتون برقع پہنے، کپڑے پہنے، صاف ستھری ہو کر باہر آ جائے، لیکن اگر اس کا لباس شہوت ہے تو اس کے ہر قدم پہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ ایک جوان مجلس میں آئے لیکن لباس عفت نہ پہنے، لباس حیا نہ پہنے، ایسا لباس جس میں حیا ہو، جس سے انسان کا جسم ظاہر نہ ہو۔ حجاب صرف عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، حجاب مردوں کے لیے بھی ہے، یعنی مرد ایسا لباس پہنے جو پھٹا ہوا لباس ہو، ایسی شرٹ پہنے جس سے کبھی پیٹ نظر آ رہا ہے۔ فیشن میں چل رہے ہیں نا نوجوان، تم کس کو فالو کر رہے ہو؟ علی کو فالو کر رہے ہو یا کسی ایکٹر کو؟ زبان سے کہتے ہیں علی مولا، لیکن عمل سے کہتے ہیں فلاں ایکٹر میرا مولا۔ مولا کون ہوتا ہے؟ مولا کون ہوتا ہے جسے فالو کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ امام نے کیوں فرمایا، امام حسین کے جملے کا قیامت ہے کہ دین لوگوں کی زبان کی جھٹکاری کا نام ہے۔ مزہ لیتے ہیں، علی علی کر کے مزہ لیتے ہیں، لیکن کپڑے علی جیسے نہیں، کردار علی جیسا نہیں، باتیں علی جیسی نہیں، سوچ علی جیسی نہیں، فکر علی جیسی نہیں۔ اور جب بیوی لینے جاتا ہے تو کم از کم وہ ایسی کردار والی لوگ جیسے علی لے کر آئے تھے۔ اگر عباس بنے تو یہ ام البنین کا کردار ہے، ماں ام البنین جیسی ہوں تو بچے عباس جیسے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو ورنہ صرف لباس پہننا کافی نہیں ہے، اگر یہ خاتون باریک لباس ٹائٹ لباس ہے کوئی ایسا لباس پہنے، لباس شہوت ہے، اللہ اور علی کی اور خدا کی کیا ہوتی ہے لعنت ہوتی ہے، تو صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ مرد بھی اگر کپڑے پہنے تو لباس عفت پہنے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں درزی ہوئی بڑی نعمت ہے، درزی بڑی نہیں بڑی، کیونکہ آپ خود کپڑا دیتے ہو، درزی کو دیتے ہو، اپنی ڈیزائن کے مطابق سلواتے ہو، لیکن آہستہ آہستہ یہ کلچر، ویسٹرن کلچر، نظم نوی میں جہاں ورلڈ نیو آرڈر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان میں سب میں مینشن ہے کہ آپ فیکٹریاں بناؤ، آپ کمپنیاں بناؤ، درزی ختم ہو جائیں، یہ کمپنیاں ڈیزائن کریں گی، یہ کمپنیاں مارکیٹ میں کپڑے بھیجیں گی۔ اب ریڈی میڈ کپڑوں کا جب ماحول بن جائے گا، اب بندہ مارکیٹ میں جائے گا، جو چیز اویلیبل ہوگی اسی کو لے کر گھر لے کر آئے گا۔ چھوٹی سی مثال دو، آپ کے چھوٹے بچے ہیں نا، 6 مہینے کا بچہ، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، اس کے آج کل کوئی کپڑے سلواتا نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سارے آپ ریڈی میڈ لیتے ہو، اب مارکیٹ سے جیسے ملے ویسے لے کر آ گئے۔ 3 سال کی بچی بالکل چھوٹے ہاف سلیو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 3 سال کی بچی، پہلے تصور تھا کہ اپنی بچیوں کو ایسے کپڑے پہنا، لیکن انہوں نے کہا مولانا ملتے ہی نہیں، جو مارکیٹ میں وہی لے کر آتا ہوں، تو مجھے کپڑوں کی غذا اور خوراک کون دے رہا؟ نام علی کا لوں اور کپڑے شیطان سے لوں۔ کتنے طریقے سے وہ آپ پہ کام کر رہے ہیں۔ جب ریڈی میڈ کپڑوں کا فیشن آ جائے گا، جب کمپنیاں خود کپڑے بنائیں گی، درزی ختم ہو جائیں گے، تو آپ مجبوراً وہی کپڑے لوگے جو مارکیٹ میں کپڑے ہیں، وہی ڈیزائنیں لوگے جو مارکیٹ میں ڈیزائنیں ہیں۔ لیکن اگر درزی ہوگا، اپنی مرضی سے کپڑا لوگے، اپنی مرضی سے ڈیزائن لوگے، اپنی مرضی سے سائز لوگے، تو بڑے طریقے سے مسلمانوں کے لباس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، آپ کے کلچر کو تباہ و برباد۔ یہ ورلڈ نیو آرڈر میں ہے کہ ہم مسلمانوں کا لباس وہی رکھیں گے جو ہمارا لباس ہے۔ آپ بی بی سی اردو، بی بی سی پرشین، بی بی سی انگلش دیکھیے، انگلش میں تم کا اپنا کلچر ہے، لیکن بی بی سی اردو یا ہندی ہو یا اردو ہو یا اس میں بی بی سی پرشین ہو، خاتون جو اخبار پڑھ رہی ہوتی ہے وہ یا انڈین ہوتی ہے یا پاکستانی ہوتی ہے یا مثلا ایرانی ہوگی، لیکن ڈریسنگ کون سی ہوتی ہے؟
کبھی بھی وہ آپ کا کلچر نہ لائیں گے. بھائی پاکستانی خاتون ہے تو پاکستانی کپڑے پہناؤ, لیکن نہیں وہ اسکرٹ پہنائیں گے, اپنا کلچر پہنائیں گے, بالوں کا اسٹائل بھی وہی ہوگا. یہی ذہنی غلامی کا نام ہے, یہی ویسٹرن کلچر کو مسلمانوں پہ ایکسرسائز کرنے کا نام ہے کہ تمہارے کلچر کو تباہ برباد. اور یہاں پاکستانی چینل, پاکستانی ملک, اپنا پیسہ, پاکستانی خاتون, پھر وہی ذہنی غلامی کپڑے کون سے پہنتی ہے, انہی کے کپڑے پہنتی ہے. یہ ذہنی, یہ صبغت اللہ نہیں ہے, وہ نبی والا ہے, وہ علی والا ہے. تو ہے جماعت تجھے آج سے نظام امام زمانہ کا مطلب یہی ہے. نظم تو امام زمانہ کے نظام کو نافذ کر, دجال شیطان کے نظام کو نافذ کرے گا. صرف زبان سے علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک قدم آگے بڑھا امام زمانہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے, تب تو محبوب خدا بنے گا. میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا نا کہ شرابی کم تھے کہ امام حسین کو یزیدی ملا. سوچئے تو صحیح نا کہ مولا یہ کہیں کیونکہ یہ شارب الخمر ہے, کیونکہ یہ بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے, تو کوئی کہہ تو سکتے مولا حسین اتنے شرابی تھے, آپ صرف یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے؟ تو مولا فرماتے کیونکہ یزید نظام کو کرپٹ کر رہا, نظام کو کرپٹ کر رہا. جو نظام کو خراب کرے اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اگر پاکستان کا کوئی عام فرد شرابی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر قوم کا حکمران شرابی بن جائے, حدیث معصوم سنیے مولا علی کا کہنا ہے کسی اور امام کا, مولا فرماتے ہیں لوگ اپنے ماں باپ کو بھی اتنا فالو نہیں کرتے جتنا اپنے حکمرانوں کو کرتے. حکمران رول ماڈل ہوتا ہے, حکمران جو لیڈ کرتا ہے ان کو رول ماڈل ہوتا ہے. اگر حکمران بگڑ جائے, اگر اس مجمع میں اگر کوئی نشائی ہو, چرسی ہو, تو اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن ممبر پہ آنے والا چرسی بنتا ہے, مولا حسین کا نوحہ پڑھنے والا چرسی بنتا ہے, قوم پہ برا اثر پڑتا ہے. تو یہ فرمایا کہ جو لیڈنگ پوزیشن پر ہیں اگر وہ گناہ کریں تو ان کے خلاف قیام کرنا ہر غیرت مند زبان سے واجب ہے, ہر غیرت مند زبان سے. امام خمینی کی تقریر ہے کہ اے جوانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو, کہ تم, ہم یہ نہیں کہتے ہم فلاں فلاں کو مارو. امام خمینی کا ایسے مولوی بن چکے ہیں, کچھ انقلاب کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے سروں پہ امامے پہنے ہیں لیکن برملا دین کی مخالفت کر رہے ہیں, کہ اور کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم ان کے سروں سے امامے اتار دو تاکہ اس لباس کی عزت باقی رہے. یہ نہیں کہ مارو ان کو, میں نہیں کہتے کم از کم امامے اتارو تاکہ لباس کی عزت باقی رہے. یہ یہی کرتے ہیں کہ لباس کی عزت کیسے ختم ہو, کیسے ختم ہوگی. پہلے مسلمانوں میں خلیفۃ المسلمین کا بڑا احترام تھا. خلیفۃ رسول اللہ داخل ہوتے تھے, السلام علیکم یا امیر المؤمنین, جو بھی آتا تو امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ. لیکن یزید اور اس کے آباء و اجداد نے ایسا کام کیا کہ مسلمانوں کے دلوں سے خلیفۃ رسول اللہ کا احترام ہی ختم ہو گیا. کہ مودودی نے لکھا یہاں تو خلافت تھی اور یہاں کے بعد ملوکیت تھی, اب خلافت نہیں اب ملوکیت ہے, کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے. خلیفے کی عزت, خلیفے کا وقار, خلیفے کی جو عزت لوگوں کے دلوں میں تھی اس عزت کو ختم کر دیا. تو دشمن بھی یہی کرتا ہے, آہستہ آہستہ. مثلاً ایک معاشرے میں عالم کا بڑا احترام ہے, مولوی کا بڑا احترام ہے, تو کیا کرتے ہیں مولویوں پہ لطیفے بنانا شروع کر دیا. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ عزت و وقار کیسے ختم کیا جائے. یہ نئی نئی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں مولویوں کی غلطی ہے, تو عزت تو نہیں رہتی نا معاشرے میں. تو آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو کرپٹ کیا بھی جاتا ہے, بنایا بھی جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عزت و وقار باقی نہ ہے. اور کمال اہل بیت یہ تھا کہ وہ جب سے آئے اب تک انہوں نے اپنی عزت کو قائم رکھا. عزت عصمت سے ملتی ہے, عزت طہارت سے ملتی ہے, عزت عبادت سے ملتی ہے, عزت اللہ کے دربار میں جھکنے سے ملتی ہے. اہل بیت اپنی عزت و وقار کو ہر زمان ہم یعنی فخر سے شیعہ بول سکتے ہیں کہ ہمارے اماموں جیسا کوئی ہے ہی نہیں, ان جیسی عبادت کسی میں دکھا نہیں سکتے. عفت کے مظہر, حیا کے مظہر, سخاوت کے مظہر, علم کے مظہر, علم کے مظہر, تمام تر مظاہر اگر کسی کے وجود میں جمع ہو جاتے ہیں تو وجود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی
باعث فخر ہے کہ جس قوم کے پاس ایسے علماء ہیں، یعنی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، کھلا چیلنج کہ تمام تر عالم اسلام برادران اہل سنت اپنا کوئی ایسا لیڈر دکھائیں، لیڈر عالمی لیول پہ کہ بول سکتے یہ مسلمانوں کا رول ہے، یہ کفر کے مقابلے میں علمی اعتبار سے، حلمی اعتبار سے کوئی یہاں مسلمان سعودی عرب جاتا ہے، خطبہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ 24 ملین مسلمان حج پہ جمع ہوتے ہیں، 23 ملین کیا ہوتا ہے ان کے خطبے میں؟ سعودی عرب کے جو لیڈرز ہیں نیٹ پہ ویڈیوز موجود ہیں، پڑھتے پڑھتے آیت غلطی کر دیتے ہیں۔ یہ عالم اسلام کے لیڈرز ہیں جن کو قرآن پڑھانا پڑا، کون سا ایک ملک دکھائیے جس کے عالم اسلام کا لیڈر ایسا ہو؟ لیکن آپ دکھا سکتے ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے ایسے لیڈرز ہیں کہ پوٹین جب ایران جاتا ہے، پوٹین، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ جب وہ حکمران ان سے ملنے جاتے ہیں، مثلا یہی پوٹین اگر سعودی عرب سے ملنے گیا تو ان کو کون سے گفٹ دیے؟ لیکن جب آغا خامنئی سے ملنے آیا تو یہ صدیوں پرانا قرآن لے کر آیا، تو اسے بھی پتا تھا کہ قرآن کس کو دینا ہے، یہ قرآن کسی اور کو دیتا نہیں، صدیوں پرانا قرآن، اور بڑے ادب سے کھڑا ہوا، اور جب بیٹھا اور واپس جب گیا رشیا، اسے انٹرویو لیا کہ آپ مل کے آئے ہو، آپ کے تاثرات، آپ مل کر آئے ہو، آپ کے تاثرات سنیں۔ کہتا ہے کہ جتنی دیر میں ان کے ساتھ رہا میں نے باتیں کی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں عیسیٰ سے مل کر آیا، میرے ذہن میں حضرت عیسیٰ کا خاکہ ہے، اگر منسجم کروں اس خاکے کو تو مجھے اتنی روحانیت ملی، ایسے لگ رہا تھا کہ عیسیٰ سے مل کر آیا۔ یہ وہی شبیہ کی بات ہے۔ امام خمینی سے فورن اخبار نیوز اینکر لا کر ملتے تھے، اور اتنے وہ خاتون کہتی ہے میں جب تک دیکھتی رہی تب تک روتی رہی، جب تک دیکھتی رہی تب تک روتی رہی۔ وہ ابوت اللہ نے ان کے وجود میں ڈالی۔ آپ فخر سے بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عالم اسلام میں بولنے کے لیے ایسے لیڈرز موجود ہیں، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کے لیے ایسی طاقتیں موجود ہیں۔ عراق میں آیت اللہ سیستانی موجود ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پوپ ان سے ملنے جاتے ہیں، ڈائریکشن لینے جاتے ہیں، لیکن پورے عالم اسلام میں کسی کے پاس ایسی شخصیت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ہیں تو یہ داعشی ہیں، یہ جبہت النصرہ جیسے لوگ ہیں، لیکن یہ محبت کا مظہر۔ اب دشمن کیا کرتا ہے؟ جو چیز آپ کی عزت کے باعث ہے اسی کو خراب کرے گا، اور یہ بے وقوف شیعہ اپنے ہی بزرگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے انتہا ہو سکتی ہے کہ جو چیز باعث ہے میرے عزت کے باعث ہے۔ آپ کبھی پاکستان میں ہو نا، لیکن پاکستان سے باہر چلے جاؤ، کوئی امریکہ چلے جاؤ، کوئی ویسٹرن ورلڈ چلے جاؤ، کبھی کسی عربی کنٹری میں چلے جاؤ، تو آپ عزت سے بول سکتے ہمارے پاس ہے کوئی ایسے بندے ہیں جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ کل ہمارے پاس علی تھا، آج علی کے بچے ہیں، لیکن کل تیرے بھاگ گئے تھے اور آج کے امریکہ سے تیرے ایسے ہی بھاگ رہے ہیں۔ آج کے کوئی بات کر سکتے تو آپ فخر سے بات کر سکتے ہو نا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہی کہا نا کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ جو چیز میرے لیے باعث عزت ہے اسے کیا کر دو، اس نام کو خراب کر دو۔ اس نام سے مجھے عزتیں جمع کرنی تھی، یہ شیعہ کو شیعہ سے لڑاتے ہیں، اختلافات کو بڑھاتے ہیں، اور یہ نادان شیعہ ایسے شیعہ تھے جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں بھی تھے، آئے علی کی مدد کرنے تھے لیکن مدد معاویہ کی کر کے چلے گئے اپنے مولا کے ساتھ۔ مولا علی کو جب سر پہ ضربت لگی، علماء سے پوچھا مولا نے کیوں کہا فزت برب الکعبہ، کہ علی کو اتنی تکلیفیں دی جب مولا کے سر پہ ضربت لگی، علی نے کہا آج علی کو راحت کہ میں سمجھا رہا ہوں کوئی سمجھ نہیں رہا، میں بلا رہا ہوں کوئی آ نہیں رہا، میں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل پر جہالت کے پردے ڈل جائے،
کہ مولا فرماتے ہیں مومن کی نشانی ہے کہ اس کا ہر روز اس کے کل سے بہتر ہوتا ہے، ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد محمد واجب اس کو ایسا ایسا کھولتے جائیں گے۔ اب دیکھیے مولا علی کا نام کتنا پاک ہے، یہ نام ہدایت ہے، لیکن اسی نام سے ایسے قصیدے بنائے جائیں یا ترانے بنائے جائیں جس پہ لوگ ناچیں، جو نام ہدایت کا بادشاہ اس نام کو گمراہی میں یوز کیا جائے۔ قسم کا ایک بہت مشہور قصیدہ تھا کہ سونا لگ رہا ہے علی بھائی، ہر شادی میں لوگوں کو اس پہ ناچتے ہوئے۔ یہ نام کس کے لیے بنا؟ یہ نام عبادت کے لیے بنا، یہ نام جنت کے لیے بنا۔ یعنی اتنی بدبختی مومن سمجھ نہیں پاتا، شیطان اس قدر سے گمراہ کرتا ہے کہ یہ علی کا نام لے کر جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ بھائی تجھے ناچنا ہے تو یزید کے نام سے ناچ، تجھے ناچنا ہے تو بنو امیہ کے نام سے ناچ، تو علی کے نام سے کیوں ناچ رہا ہے؟ علی کا ناچ نہیں ہے، علی کرنا ہے تو نماز میں آ۔ علی نمازی بناتا ہے، علی زاہد بناتا ہے، علی عابد بناتا ہے، علی مجاہد بناتا ہے، علی عبادت خدا میں سر کو جھکانا سکھاتا ہے، نہ کہ شیطان کے محفل میں نچوانا سکھاتا ہے۔ یہ شامیوں کا کام تھا کہ جب بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ بازار میں شام میں آیا تو مولا فرماتے پاؤں میں پازے میں تھی اور ناچ رہے تھے۔ جو نام لے کے 3 مرتبہ سید سجاد خون کے آنسو بہائے کہ ماؤں بہنوں کے گھروں پہ چادریں نہیں تھیں اور ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ہمیں ایسے لایا گیا جیسے رومی غیر مسلم قیدیوں کو لایا جاتا ہے۔ مسلم قیدیوں کی طرح لایا جاتا ہے وہ دکھ نہ ہوتا، رومی کافر قیدیوں کی طرح ہمیں لایا گیا اور پورے بازار میں ان کی عورتیں ناچ رہی تھیں، ان کے مرد ناچ رہے تھے، اور وہی نام لے کے علی کا نام لے کے مسلم ناچے۔ جگہ بدل شیطان یہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز جس کو شیطان نے محبت میں بدلا ہوا ہے۔ اب اس کو شادی میں ڈانس کرنی اب کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے علی کا نام لینا، ان کو حسین کا گلا تو کاٹنا ہے لیکن شیطان کا نام لے کر تو نہیں کاٹیں گے نا، اللہ اکبر کر کے گلے پہ چھوڑ کر۔ نام بدلنے سے کام نہیں بدل جاتا، اللہ کام دیکھتا ہے، نام نہیں دیکھتا۔ نام تو آج وہ بھی رسول کا لے رہے ہیں، نام تو آج وہ بھی بڑے بڑے اصحاب کا لے رہے ہیں، لیکن کام دیکھو کے ساتھ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انما یتقبل اللہ من المتقین۔ نماز بھی خدا اس کی قبول کرتا ہے جو صاحب تقوی ہے۔ دن رات نماز، یہ تاریخ کربلا پڑھو، 7 پیش امام سے لشکر یزید ہیں۔ پیش امام، ایک پیش امام کا نام ہے شبر، دوسرے کا نام ہے سنان، یہ سارے مہینے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے پڑے۔ 17 پیدل حج کیے ہیں شبر نے، 17 پیدل حج کیے ہیں، ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے، لیکن انما یتقبل اللہ تقوی نہیں، تو نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، زیارت قبول نہیں، حسین کی زیارت قبول نہیں، مجلس قبول نہیں۔ پہلے وہ شرائط تو تمہارے وجود میں ہونی چاہیے نا۔ تو یہی شیطان کا کام ہے، وہ اچھے نام سے برا کام کرواتا ہے۔ آج مسلمانوں کو صحابہ کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، شیعہ صحابہ کے مخالف، صحابہ کو انہوں نے چند ناموں میں مختص کر دیا، یعنی صرف نبی کا صحابی ابو سفیان ہے، صرف نبی کا صحابی معاویہ ابن ابو سفیان ہے، عمار صحابی نہیں، ابو ذر صحابی نہیں، سلمان صحابی نہیں، ابن عباس صحابی نہیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ صحابی نہیں، کیا حسین نبی کے صحابی نہیں، کیا علی صحابی نہیں؟ تو شیعہ کہ ان کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز کو اتنا دہراؤ، اتنا دہراؤ، اتنا دہراؤ کہ لوگوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھی گئی، یعنی ایک جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کرو تاکہ لوگوں کو وہ جھوٹ بھی سچ لگے۔ 70,000 ممبروں سے علی کو برا بلا کہا گیا، اور جب شامیوں کو پتا چلا کہ علی شہید ہو گئے، کہ خدا کی کس طرح حق کو برپا کرتا ہے، اللہ کی اپنی پلاننگ ہے، شیطان کی اپنی پلاننگ ہے۔ مولا کی شہادت مسجد میں ہونا یہ مصلحت الہی ہے۔ علی کو کہیں بھی شہادت ملے، مولا کو اگر کسی میدان میں بھی شہادت ملے تو وہ مسجد بن جاتی ہے۔
جہاں علی کو شہادت ملے اس زمین کو فخر ہے کہ جہاں علی شہید ہو رہے ہیں. کربلا میں مولا حسین کی شہادت اللہ نے کربلا کو مومنوں کی جنت بنا دیا. ان کا وجود جہاں جائے وہ جگہ مسجد بن جاتی ہے. لیکن مولا کی شہادت مسجد میں ہونا کیوں؟ وہ بھی صبح کی نماز میں ہونا کیوں؟ بہترین عبادت میں شہادت ہوئی. یہ تو بہترین عبادت، تمام تر عبادتوں میں بہترین عبادت نماز ہے. اس میں مولا کی شہادت ہوئی. اور اس نمازوں میں سے بھی جو بہترین نماز ہے صبح، افضل ترین نماز ہے صبح کی نماز. اس نماز میں مولا علی کی شہادت. مہینوں میں جو سب سے افضل ترین مہینہ رمضان، اس میں مولا کی شہادت ہوئی. اور اس مہینوں میں جو سب سے افضل ترین رات ہے قدر کی رات، اس رات علی بن ابی طالب کی شہادت ہوئی. اب خبر چلی شامیوں کو، خوشی سے اعلان کیا منبروں سے کہ روزے رکھو، مٹھائیاں بانٹو، کہ میرا دشمن علی دنیا سے جا چکا ہے. اور خود اعلان کیا کہ صبح کی نماز میں علی کو شہادت ملی. اور 70,000 ممبروں سے اعلان کیا کہ علی نماز نہیں پڑھتا. لوگوں نے کہا آج تک کہہ رہا نماز نہیں پڑھتا، اور خود کہہ رہا شہادت نماز میں ہوئی. خود اپنے چہرے پہ کیا لگا؟ تماچا لگا. تو آپ کو یہ تماچے لگانے ہیں نا. جب بولے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، آپ 40 کے جلوس میں نماز پڑھ کے بتاؤ. آپ عاشورہ میں نماز پڑھ کے دکھاؤ. یہ پروپیگنڈا جب بنائے جاتے ہیں، آپ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کو اتنا گھماتے ہیں. شیعوں میں چند ایسے ذاکرین ہیں جو مکتب کو بدنام کر رہے ہیں. اب یہ صرف انہی کو دکھائیں گے، ان کا اچھا چہرہ نہیں دکھائیں گے. وہ گندی چیزیں دکھا کے ہم بھی اگر ایسے کرتے تو تمہارے چند مولویوں نے جو کام کیے ہیں تو ہم ان کی ویڈیوز دکھا کے پورے مکتب کو بدنام کر سکتے ہیں نا. لیکن یہ تربیت علی کی نہیں ہے. برا ایک ہوتا ہے، اس کا تعلق مکتب سے نہیں ہوتا. گمراہ ایک ہوتا ہے، اس کا تعلق مکتب سے نہیں ہوتا. تو میرے عزیز، اگر تیرا تعلق شیعت سے نہ ہوتا، تو ناچے، تو گائے، تو نشہ کرے، تو شراب پیے، تیری مرضی تو کرے. لیکن یاد رکھ، جب تو نے اپنا نام حسن رکھا، حسین رکھا، غلام حسین رکھا، شبیر حسین رکھا، کنیز زہرا رکھا، جب یہ تو ایسے نام رکھتا ہے نا، جس دن بچے پہ نام رکھا نا، اس دن سے شرعی ذمہ داری ہے. شرعی ذمہ داری ہے. اب پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے، کیونکہ تیری بدنامی تیری نہیں، مکتب کی بدنامی. تیرا کردار برا ہوگا، بدنامی مکتب کی. جب تو کالا لباس پہن کے روڈ پہ لوگوں کو گالیاں دے گا نا، لوگ کہیں گے ایسے ہوتے ہیں شیعہ. یا یہ کالا لباس نہ پہن، یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کام بدل دے. چھٹے امام نے کہا اچھا کام اچھا ہوتا ہے کوئی بھی کرے، پر علی والا کرے تو بہت اچھا ہے. برا کام برا ہوتا ہے کوئی بھی کرے، پر علی والا کرے تو بہت برا ہوتا ہے. میں مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ اہمیت آپ کے دلوں میں اجاگر ہو، پھر انشاءاللہ وہ پریکٹیکلی راستے میں آپ کو بتائیں گے. اتنی محبت آل رسول نے کی اپنے چاہنے والوں سے، جس کا تصور مومن زندگی میں کر نہیں سکتا. فرمایا یہ پاکوں کا گھر ہے، یہاں پاک ہو کر آیا کر. 3 دن سے ایک شرط بتا رہا ہوں، لباس پاک ہو اور لباس شہوت نہ ہو. یہ دیکھو تم کس کو فالو کر لو. کپڑے پہننے میں خاتون کو سوچنا چاہیے فالو اہل بیت کو کرنا ہے. ہاں کپڑے پہنو، وہ اصول دیتے ہیں. اہل بیت یہ نہیں کہتے مثلا کوئی جبہ پہنو ہے یہ پہنو، نہیں، وہ تجھے اصول دیتے ہیں. اصول یہ ہے کہ جو پہنو حیا کرے. وہ یہ نہیں کہتے کہ انار کا جوس پیو، سیب کا جوس پیو. وہ کہتے ہیں جو بھی پیو نشہ نہ. اصول دے دیا، جو بھی پہنو نشہ نہ. جو بھی کپڑے پہنو تیری مرضی، لیکن حیا کرے. اب حیا کی ڈیفینیشن ہے، حیا ایسا لباس جس سے نامحرم اٹریکٹ ہو، جس لباس سے شہوت کی بو نہ آئے. ارے تصور کرو، علی عمرو عاص کو مار دیتے، جنگ صفین جیت جاتے. عمرو عاص کو مار دیتے، جنگ صفین پوری جیت جاتے. لیکن اسے بھی پتا تھا علی کی آنکھوں میں حیا ہے.
دشمن جتنا علی کو جانتا تھا اپنے نہیں جانتے تھے. دوڑتے دوڑتے اس نے سارے کپڑے اپنے اتار دیے. اس کو پتا تھا اس حالت میں علی مجھے نہیں ماریں گے, اور مولا کو پتا تھا اگر مار دیتا تو پوری جنگ. تو علی جنگ جیتنے نہیں گئے تھے, علی دل جیتنے گئے تھے, تاکہ تاریخ کو پتا چلے ایک جان بچانے کے لیے بے حیا بنا تھا اور ایک دین بچانے کے لیے با حیا بنا تھا. سنہری الفاظ سے مسلمان لکھے نا, دونوں صحابی ہیں, دونوں کا نجوم کیسے بنے؟ اصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم. عجیب ہے مسلمانوں کا رویہ کہ سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے بھی چلو تو ہدایت ملے. ایک ننگا بن رہا ہے, ایک با حیا بن رہا ہے, تو بندہ کس سے پیچھے چلے؟ عقل سے سوچو, حیا والے کے پیچھے چلنے سے ہدایت ملتی ہے. علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یہ شعور کی جنگ ہے, یہ فکر کی جنگ ہے. تاریخ پڑھ تاکہ تجھے سبق ملے. کل میں نے کہا تھا دو اسلام ہے, ایک وہ اسلام جو بنو امیہ پر, ایک وہ اسلام جو علی اور اولاد علی نے پیش کیا. ایک اسلام بنو امیہ کا حبشی حمزہ کو مار شہید کیا جناب حمزہ. ہند آگے جاتی ہے, تعارف کرواتے ہیں اہل بیت اللہ. کس کا بیٹا ہے؟ عاقلۃ الاکبر اللعین بن لعین, سید الشہداء حمزہ کے جگر کو چبانے والی کا بیٹا. اب حسین اس سے وہی توقع رکھیں گا جیسا اس کی دادی کا کردار تھا, صرف جگر نہیں چبایا. اب دونوں اسلام کا موازنہ کرو. جگر چبایا, عرب لاشوں کو حوصلہ کرتے, ناک کاٹا, کان کاٹا. عجیب تاریخ کے جملے ہیں, صرف کاٹا نہیں, ناک کو کاٹ کے اس ملونہ نے خشک کیا, اس میں دھاگا ڈالا, گلے کا ہار بنا کے چلتی تھی تاکہ جب جب مصطفیٰ دیکھے نبی کا دل دکھے. یہ وہ خاندان ہے جس نے رسول کو اتنی تکلیف دی, اور آج مسلمان کا ان سب کو رضی اللہ عنہ کا ہوگا. انسان شعور و فہم اور عقل سے کام بھی. یہ تاریخ مجھے بیان کریے, مسلمانوں کو پتا چلے کہ جن چیزوں کو صدیوں سے چھپا چھپا کر رکھا. ایک یہ اسلام ہے, اور اتنے رحم دل میرے رسول کہ جب بہن آنا چاہتی تھی تو امام نے زبیر کو کہا, زبیر کفی کا بیٹا ہے نا. تاریخ اسلام بڑی پیچیدہ ہے کہ دنیا کی محبت میں رشتہ دار سمجھ کے جتنا بنو ہاشم علی کو دکھ دیا اتنا شاید غیروں نے دیا. اپنے سامنے دیتے رہے کہ زبیر جا اپنی ماں کو سنبھال. کہتے علی میں نہیں سنبھال سکتا, ماں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا, آپ جا کے سنبھال. فرماتے ماں نے کچھ نہیں دیکھا, جب بی بی آئی تو صرف جناب حمزہ کے پاؤں دیکھے. فرماتے اسی دکھ میں بیوی رو رو کر دنیا سے چلی گئی. یہ وہ اسلام تھا بنو امیہ کا اسلام, اور ایک اسلام علی کا ہے جنگ جمل. جب جنگ جیت گئے لاشیں زمینوں پہ بکھری ہوئی تھی, علی نے فرمایا کہ جلدی سے غسل بھی دو, کفن بھی دو. حربی تھے, لڑنے آئے تھے, لیکن کردار امیر المومنین, غسل بھی دو, کفن بھی دو. اور خود مولا علی نے ان تمام لاشوں پہ نماز بھی پڑھائی. جلدی دفن کرو. اپنے لشکر مولا یہ ہمیں مارنے آئے تھے, اتنی جلدی کیا ہے دفن کرنے کی؟ مولا فرماتے ہیں نہیں, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ماں آئے گی, بہن آئے گی, وہ اپنے بھائی کو دیکھے گی, برداشت نہیں کر پائے گی. تو علی کا حکم ہے جلدی دفن کرو. عمر بن عبدوت کو مارا تو بہن آ کر کافر, بہن آ کر کہتی ہے اے عمر تو بڑا خوش نصیب تھا, تجھے کسی شریف نے مارا, تیرے لاشے کو پامال نہیں کیا. یہ کردار ہے امیر المومنین کا. لیکن آؤ کربلا میں یزید کے اسلام کا رنگ دیکھو. صرف مارا نہ, بدن سے ہر چیز اتار دی. انسان کا بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. کوئی حادثہ ہو جانا دو چیزوں سے,
یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے. کہتے سیدہ زینب جب گودی قتل گاہ میں گئیں تو بھائی پہچان نہیں آ رہا. کسی مومن نے کہا اگر کوئی ایک بندے کے ساتھ ایک ہفتہ بھی رہا ہو نا، اگر 20 سال کے بعد بھی دیکھے نا، اسے دیکھ کے پہچان جاتا ہے. کہا وہ زینب جو پوری زندگی حسین کے ساتھ رہا، لیکن جب گودی قتل گاہ میں پہنچی تو ہر لاشے کو دیکھ کے کہتی تھی انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو میرا بھائی ہے؟ تو کسی نے مولا سے کہا مولا بی بی زینب پہچان کیوں رہی تھی؟ کہا کیسے پہچان تھی؟ نہ بدن پہ سر تھا نہ تن پہ لباس تھا، اور اتنے زخم تھے کہ مولا فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ زخم میرے بابا کے بدن پہ تھے. کسی نے اعتراض کیا مولا انسان کے بدن پہ اتنی طاقت نہیں کہ 1000 زخم ہو، جگہ ہی نہیں ہے. تو امام نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے، جگہ نہیں، لیکن میرے بابا کے بدن پہ زخم تھے. کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ربحم علی ربح، ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا. جہاں کسی نے پتھر مارا وہیں پہ کسی نے نیزہ مارا، وہیں پہ کسی نے تلوار چلایا. مجھے نہیں معلوم بہن تو پھر بھی برداشت کر، لیکن 4 سالہ بیٹی نے کیسے برداشت؟ جو صاحب اولاد ہیں وہ میری باتوں کو بہتر سمجھ پائیں گے. کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آسٹریلیا کا مومن کہتے ہیں مولانا پہلے بھی روتا تھا جناب سکینہ پہ، اب زیادہ روتا ہوں. میں نے کہا اب کیوں زیادہ روتے ہو؟ کہ مولانا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی، لیکن جب سے صاحب اولاد ہوا ہوں. میں نے ایک جگہ بھی کسی مومن کو کہا نا اللہ تجھے 2-3 مہینے 4 مہینے کا تیرے اولاد ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میں کہوں تھوڑی دیر کے لیے اپنا بیٹا میں اس کے سر سے چند بال کھینچتا. میں نے کہا مومن کسی بھی قیمت پہ راضی ہو گئے؟ کہتا نہیں مولانا اتنا بھی راضی نہیں ہوں. میں نے کہا تصور کرو رباب نے کیسے برداشت کیا. کیا گزری اہل بیت، مقصد عظیم تھا. اس مقصد کو سمجھو. مقصد ہمارا رونا نہیں تھا، یہ رونا تو ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہے. اب اس دکھے ہوئے دل کو خوش کیسے کریں کہ وہ امام زمانہ فرمائے کہ ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. اے مومن تو سن کے روتا ہے، میں دیکھ کے روتا ہوں. جس کی غیرت جتنی زیادہ ہوتی ہے نا وہ اتنا زیادہ روتا ہے. 40 سال روتے رہے کہ علی کی بیٹیاں اور شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں اور شام کا بازار کا صبح کی اذان سے قافلہ چلا تھا، مغرب کی اذان ہوگی. جو شام جا چکے ہو نا، بی بی زینب کے حرم سے لے کے مسجد امویہ تک کتنا راستہ، بندہ 15 منٹ 20 منٹ میں پیدل چلے تو بڑی آسانی سے پہنچ جاتا. لیکن امام فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام ہو گئے، ابھی تک بھی ہم نہ پہنچ پائے کیونکہ اتنی رش تھی، جگہ جگہ روکا جاتا تھا. ناشتے تھے کا صرف پتھر نہیں مارے، گرم گرم پانی بیویوں پہ پھینکا جاتا تھا. کوئی کہتا تھا یہ باغی ہے، زینب کہتی تھی جو کہنا ہے کہو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کرو، میرا حسین نمازی ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کرے. حسین کی صدا گونجنی چاہیے. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن، سب مل کے وعلی اولاد حسین
اصحاب ایسے حسین حسین کہو جیسے زینب نے حسین حسین کیا تھا سب مل کے بلند آواز سے سلام حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ میرا سلام ہو بچپن میں اس بچی پہ جس کے بال سفید ہو گئے تھے آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی جو بچپن میں دیواروں کا سہارا لے کر چلتی ہو رو کر کہتی تھی بابا میرے غریب بابا ہو میرے پردیسی بابا بابا آنکھیں کھولو بابا میرے زخمی کانوں کو دیکھو بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا بابا جس طرح دادی زہرا کی کمر جھک گئی تھی میری کمر بھی بچپن بابا میں دادی کی شبی بنتی بابا تیرے ہونٹ بھی زخمی ہے ذرا آنکھیں کھولو میرے ہونٹ بھی کسی نے کہا امام سجاد کیا شمر کی اپنی بیٹی نہیں تھی کوئی صاحب اولاد اتنا تو نہیں مارا امام نے فرمایا بیٹی ہے کہ مولا پھر سکینہ کو اتنا کیوں مارتا تھا کہ مومن اگر کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے اور زیادہ تکلیف دینا چاہے تو وہ تجھے نہیں مارے گا تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا یہ ظالم جانتا تھا میں سکینہ سے بڑا پیار کرتا ہوں زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی جب بھی سکینہ کا دل دکھایا تھا یہ ہمارے سامنے سکینہ کے تماچے مارتا تھا یہ بچی کو دار کئی مقامات ہیں جس سے سید سجاد خون آج ایک مقام سنو روایت بڑی سب لیکن آج نہ پڑھوں گا تو پھر کب پڑھوں گا ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا تو چلے کیسی کیسی مصیبت 40 سال خون روئے مولا وہ کون سا مقام تھا جس نے آپ کو اتنا رلایا میرے مولا نے فرمایا شام
شام شام، یہ نام ایسا تھا کہ سجاد رو پڑتے کہ مولا شام کا وہ کون سا مقام، فرمایا شام اور دربار یزید، اس دربار میں مجھے خون رلایا، صبر سجاد تھا جس نے برداشت مولا دربار میں ایسا کیا ہوا، قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں رونا تیرا نصیب، فرمایا شام اور دربار یزید، مولا دربار میں ایسا کیا ہوا، فرمایا ایک رسی تھی، اس رسی نے سجاد کو بڑا ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھیں، ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھیں، جو ابھی تک نہیں ہوا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھیں، عزاداروں کسی کا قد بڑا، کسی کا قد چھوٹا، مومنوں جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا باطن کی آواز آتی تھی، او بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے، سمجھ گئے جب یہ ظالم رسی سے کھینچتے تھے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ رسیوں پہ لپٹتے تھے، کئی بچے رسیوں سے لٹک اتنے میں یزید دربار میں اپنے تخت پہ بیٹھا، اللہ جانے ملوں کے کانوں میں شمر نے کیا کیا، سب سے پہلا سوال جو ملوں نے کیا، پہلی نگاہ جو ملوں نے کی، اس نے ایک مرتبہ قیدی بیویوں تجھے پہلا سوال کیا، حسین کی 4 سالہ بچی کو شمر لعین سکینہ کی طرف ملوں نے پہلا سوال کیا، بچی تیرا نام کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے گا، روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، جیسے کہا بچی بتا تیرا نام کیا ہے، راوی کہتا ہے بچی نے جواب دیا، او بچی کے ہونٹ ہے پر آواز نہیں نکلی، جو سمجھ گئے دوبارہ پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے، راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے، تیسری مرتبہ ملوں نے غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، او بچی مجھے جواب کیوں نہیں دیتی، تیرا نام کیا ہے، یا امام سجاد کی آواز آئی، او ملوں بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز نکلے، ملوں نے حکم دیا رسی کھولی گئے، جیسے رسی کھولی گئی دھیمی سی آواز میں آواز ہوئی، میرا نام سکینہ ہے، ملوں نے پہلا سوال کیا، بچی تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں، امام سجاد کو بھیا جواب ہر سالہ بچی ہے معصوم کر سکینہ جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں، کہنے لگی ملوں دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو، کئی دن گزر گئے میں نے اب تک کچھ بھی نہیں کھایا، ملوں بچی کو کہتا ہے میرے
فرماتے ہیں عرب دشت میں کھجوریں رکھا کرتے تھے، یمنوں نے اشارہ دیا دشت بلایا، ایک مرتبہ دشت بچی کو دیا، اللہ یہ منظر کسی بچی کو دکھائے، ایک مرتبہ بچی نے کپڑا ہٹایا، وہ کیا دیکھا، ایک کٹی ہوئی القوم الظالمین، اے خدا تجھے سکینہ کی یقینی کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور فرما، ان آنکھوں کو مولا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ایسا بنا جس سے امام حسین راضی خود پروردگارا قبر و قیامت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، جو کربلا کی زیارت کے متمنی ہیں، اے خدا ان کو زیارت عالیہ کی نصیب فرما، کسی مومن کی جو بیمار اسرار حسین خدایا ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما، حاضرین میں جن جن مومنین کی جو پریشانی خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کہ حق امام زین العابدین خدایا ہمیں ایسا بنا جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں، اے خدا ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے عوام اور انصار میں شریک فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔